اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو تمہاری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہے، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے۔ شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگے۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 80، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل و تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے کفر اپنا رکھا ہے، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتی ہیں؟ اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے اور اس شخص کی طرف ہو جائیں گے جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ؟ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنوں میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ اور آیت نمبر 72، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن روز قیامت وہ یہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہی بڑی حکمت والا ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 74، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس کی قوم نے اس سے حجت شروع کر دی۔ اور آیت نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے؟ اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے ہو؟ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فرقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا۔ امن و چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بہت بڑی ہے اور علم بھی کامل ہے۔ آیت نمبر 84، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں شامل تھے، نیز اسماعیل، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ دادا، ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی
बहुत से लोगों को हमने इन सब को मुंतखब करके राह रास्त तक पहुंचा दिया था। ये अल्लाह की दी हुई हदायत है जिसके ज़रिए वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है राह रास्त तक पहुंचा देता है। और अगर वो शिर्क करने लगते तो उनके सारे अमाल अकारत हो जाते। और वो लोग थे जिनको हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता की थी। और आयत नंबर 89, अब अगर ये अरब के लोग इस नबूवत का इनकार करें तो कुछ परवाह ना करो, क्योंकि उनके मानने के लिए हमने ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकर नहीं हैं। ये लोग जिनका जिक्र ऊपर हुआ वो थे जिनको अल्लाह ने मुखालफिन के रवैये पर सब्र करने की हदायत की थी। लिहाजा ए पैगंबर, तुम भी उन्हीं के रास्ते पर चलो। मुखालफिन से कह दो कि मैं तुमसे इस दावत पर कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, ये तो दुनिया जहाँ के सब लोगों के लिए एक नसीहत है और बस। और इन काफिर लोगों ने जब ये कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया तो उन्होंने अल्लाह की सही कदर ही नहीं पहचानी। आयत नंबर 91, इनसे कहो कि वो किताब किसने नाजिल की थी जो मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हदायत थी, और जिसको तुमने अलग-अलग कागजों की शक्ल में रखा हुआ है, जिनमें से कुछ को तुम जाहिर करते हो और बहुत सा हिस्सा छुपा लेते हो, और जिसके जरिए तुमको इन बातों की तालीम दी गई थी कि जो ना तुम जानते थे और ना ही तुम्हारे बाप दादा जानते थे। ए पैगंबर, तुम खुद ही इनसे सवाल के जवाब में इतना कह दो कि वो किताब अल्लाह ने नाजिल की थी, फिर उनको इनके हाल पर छोड़ दो कि ये अपनी बेहुदा गुफ्तगू में मशगूल रहकर दिल लगी करते रहें। और इसी तरह ये बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने उतारी है, पिछली आसमानी किताबों की हदायत की तस्दीक करती है, ताकि तुम इसके ज़रिए बस्तियों के मरकज़ यानी मक्का और इसके इर्द गिर्द के लोगों को खबरदार करो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाजों की पूरी पूरी निगहदाश्त भी करते हैं। और आया नंबर 93, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है, हालांकि उस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई। और इसी तरह वो जो ये कहते हैं कि हम भी वैसा ही कलाम नाजिल करेंगे जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है। और अगर तुम वो वक्त देखो तो बड़ा हौलनाक मंजर है जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कह रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम झूठी बातें अल्लाह के ज़िम्मे लगाते थे और इसलिए कि तुम उसकी निशानियों के खिलाफ तकब्बर का रवैया इख्तियार करते थे। फिर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे कहेगा कि तुम हमारे पास इस तरह तन्हा आ गए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें बख्शा था वो सब अपने पीछे छोड़ आए हो, और हमें तो तुम्हारे वो सिफारिशी कहीं नजर नहीं आ रहे जिनके बारे में तुम्हारा दावा था कि वो तुम्हारे मामला तय करने में हमारे साथ शरीक होंगे। हकीकत यह है कि उनके साथ तुम्हारे सारे ताल्लुकात टूट चुके हैं, और जिन देवताओं के बारे में तुम्हारा बड़ा ज़ान था वो सब तुमसे गुम होकर रह गए हैं। और आया नंबर 95, बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वो जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से निकाल लाता है और वही बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ों से निकालने वाला है। लोगो, वो है अल्लाह, फिर कोई तुम्हें बहका कर किस ऊंधी तरफ ले जा रहा है? वही है जिसके हुक्म से सुबह की पोख फूटती है, और उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया है और सूरज और चांद को एक हिसाब का पाबंद। ये सब कुछ उस ज़ात की मनसूबाबंदी है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और इल्म भी कामिल है, और उसी ने तुम्हारे लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उनके ज़रिए खुशकी और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम कर सको। हमने सारी निशानियाँ एक एक करके खोल दी हैं, मगर उन लोगों के लिए जो इल्म से काम ले।